السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اپنے اپنے پرابلمس لے کر آتے ہیں اور مجھے سناتے ہیں. آج بھی میرے مہمان کسی پرابلم کے ساتھ آئے ہیں. کوئی مشکل ہے آپ کو تو آئیے سنتے ہیں کہ کیا مشکل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا پرابلم ہے آپ کا؟ آپ نے پوچھا کیا پرابلم ہے میرا. بس یوں سمجھ لے میں تنگ آ گیا ناز اٹھاتے اٹھاتے. میں تنگ آ گیا ناز اٹھاتے اٹھاتے. جنازہ اٹھانے کا جی چاہتا ہے. گھریلو پرابلم ہے؟ سخت. کس قسم کا؟ ہر قسم کا. شادی کب ہوئی تھی؟ شادی کب ہوئی تھی؟ یوں سمجھ لیں قبل مسیح. مگر یقین جانیے ایک ایک سال ایک ایک صدی کے برابر لگتا ہے. بھائی صاحب یہ رشتہ تو بہت نفیس رشتہ ہے. جی دکھ درد بانٹنے کا، محبت کرنے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ محبت تو ہم کر رہے ہیں، دکھ درد اوپر وہ بانٹتی ہیں. اس پرابلم کو تو اگر آپ خود ختم کریں تو بہتر ہوگا. اگر یہ پرابلم میں خود ختم کر سکتا تو آپ کا در کھٹکھٹانے کے لیے کیوں آتا انور مقصود صاحب. شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ میرے خاندان میں میری مرضی کے علاوہ سب کی مرضی چلتی ہے. 10 دفعہ والد مرحوم سے کہا کہ میں ان سے شادی نہیں کروں گا. والد مرحوم نے کہا تیرا تو باپ بھی کرے گا. میں نے کہا کر لے. بیگم کی خطا کیا ہے؟ خطا نہیں انور مقصود صاحب، خطائیں. ان کا برتاؤ؟ بر ہم ہیں اور تاؤ میں وہ رہتی ہیں. کیوں؟ دراصل ان کا نام ہے فیفا. فیفا؟ فیفا. دراصل ان کا نام ہے فیفا. 40 سال پہلے جب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وہ پیدا ہوئی. اس لیے ان کے والد نے ان کا نام رکھا فیفا. پینلٹی کک لگانے کی عادت انہیں وہیں سے پڑی ہے. شادی کہاں ہوئی تھی؟ سنا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن لگتا ہے ہمارا جوڑا آتش فشاں پہ بنا تھا. ایسی شادی سے تو طلاق لاکھ درجے بہتر ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا، ماشاء اللہ. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ طلاق کہہ چکا، لیکن تیسری دفعہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ 2 دفعہ میں کہتا ہوں طلاق، یوں ہاتھ اٹھاتا ہوں تیسری دفعہ کے لیے ایسا کس کے وہ تھپڑ مارتی ہیں. علمان الحفیظ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، پرفیکٹ. تو آپ 3 دفعہ آج تک نہیں کہہ سکے؟ 2 دفعہ کہنے کے بعد چانٹا پڑتا ہے آپ کو. یس. تو آپ کسی وکیل سے بات کریں. میں نے کی تھی، ایک وکیل ہائر کیا تھا، اسے ان کے پاس بھیجا تو یقین جانیے LLB کے چیتھڑے اڑا کے انہوں نے واپس بھیج دیے کہ جاؤ. نارمل ہے؟ مرد روتے نہیں؟ سوتے میں تو نارمل لگتی ہے. سوتے میں نارمل لگتی ہیں؟ سوتے میں بالکل نارمل لگتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں مرد روتے نہیں، بالکل نہیں روتے.
बड़ा मारती है। प्लीज प्लीज, सारी दुनिया देख रही है, आप मुझे खुद बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किसी अमेरिकन से लिल्ला ये कह दीजिए कि मेरी बीवी बिन लादेन की एक ज़माने में टाइपिस्ट रह चुकी है, मेरा काम ख़त्म होगा। ना मैं किसी अमेरिकन को जानता हूँ और ना ये काम करवा सकता हूँ। ठीक। सारा दिन क्या करती हैं? वही जो सारी रात करती हैं, यानी लातें और ठुड्डे और गालियाँ। इत्मीनान से सोचें, बहुत इत्मीनान से सोचते हैं। कोई ना कोई वजह तो होगी इन बातों की। वजह ये है कि उनका नाम है फीफा, जी फुटबॉल का है शौक़। जी, उनका ताल्लुक़ एक ऐसी मखलूक से है जिसको हम नहीं जानते। कुछ दिन पहले वालदा का इंतकाल हुआ, हमने कहा चलिए, तो कहने लगी कि अर्जेंटीना और मैक्सिको का मैच आ रहा है, वो देख कर आऊँगी, आप जाएं। इस बात पे तो आपको डांटना चाहिए था। मैंने उनको डांटा, मैंने कहा ये आप ज़्यादती कर रही हैं। तो पता है क्या कहती हैं? कहने लगी मेरा मुंह मत खुलवाओ अली कुली खान, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी वालिदा को अल्लाह मियाँ ने रेड कार्ड दिखाकर आउट कर दिया है, कोई ना कोई फाउल तो किया होगा, मैं क्या करूं? आप अपनी बेगम के वालिदैन से बात करें। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा भुगतो 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 और भुगतो। 27 साल से हम भुगत रहे हैं। बिस्तर के ऊपर लेटकर फुटबॉल के वर्ल्ड कप के सारे मैचेस देखती हैं, और अगर किसी टीम ने कर दिया गोल तो हमें लात मार के बिस्तर से गिरा देती हैं और चिल्लाती हैं गोल गोल गोल। आप दूसरे कमरे में क्यों नहीं सोते? सारे कमरे लॉक रखती हैं, लॉक। 1.5 घंटे से ज़्यादा आज तक कोई मुलाजिम हमारे घर में नहीं टिक सका। अभी कुछ दिन पहले मैं घर में दाखिल हुआ तो शोर शराबे की आवाज़ आई। मैंने झांक कर देखा तो धोबी के साथ कुश्ती लड़ रही थी। धोबी पाट मार दिया, सीने पे पैर रख कर खड़ी हुई और अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी। कहने लगी हरामज़ादे, तुझे मैंने मना किया था कि मेरे गरारे पे क्लफ मत लगाना, तूने जुर्रत कैसे की गरारे पर क्लफ लगाने की। अब साहब जैसे ही धोबी की नज़र मुझ पे पड़ी चिल्लाया सरकार मुझे बचाएं। मैंने कहा खुद बच, ये कह के मैं कुर्सी पे उचक के बैठ गया। यूँ लग रहा था जैसे कुर्सी पे बैठकर मैं 10 स्पोर्ट्स पर कोई कुश्ती देख रहा हूँ। जब बेगम ने उठाई कुर्सी, मैं गया बीच में कूद, यह कुर्सी हम पर पड़ी और धोबी जो है अपना गधा छोड़कर भाग गया। किसी डॉक्टर को दिखाएं। ये जुर्रत और हिम्मत अगर आप कर सकते हैं तो लिल्लाह कर दीजिए। बच्चे हैं? यही उनका बड़ापन है कि हम हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो खुदकुशी कर लेता। यकीनन हम भी खुदकुशी कर लेते, लेकिन यकीन जानिए कि इस्लाम में खुदकुशी जायज़ नहीं है। इस्लाम में किसी मर्द का औरत के हाथों इतना पिटना भी जायज़ नहीं है। चले, सवालात तो जारी रहेंगे, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। मंजूर है मंजूर है मंजूर है के बाद से आज तक वक्फा ही रहा है। आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। जी भाई साहब, आपकी दास्तान तो बहुत गमगीन है। जी, शादी के बाद आप कहाँ गए? असल में प्रोग्राम तो था हनीमून पे जाने का,
لیکن بھاڑ میں چلے گئے. کیا مطلب؟ بھائی پہلے ہی رات کو اتنی شرطیں لگا دی، اتنی تو ہمیں گنتے بھی یاد نہیں تھی. ہیں کیسی؟ تندرست ہے بہت. تو شرائط کس قسم کی لگائیں؟ بس گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی پہلے کاٹ دو. یعنی آپ نے گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ پہلے گاڑی دو. پہلے گاڑی. تو پھر کیا کیا؟ اب آپ سمجھیں گے کہ میں امیر آدمی ہوں. نہیں، میں تو امیر نہیں، میں تو اوسط درجے سے بھی نچلے طبقے کا آدمی ہوں. ایک ویسپا اسکوٹر میرے پاس ہے. جب انہوں نے پہلی ہی شرط گھونگھٹ اٹھانے کی گاڑی رکھ لی، میں نے کیا کیا، شیروانی اتاری بروکیٹ کی، ایک طرف پھینکی، صوفے پہ گیا اور آندھا لیٹ کے سو گیا. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں. صبح ہو گئی، بیگم کے ساتھ جانا تھا مری. میں نے تو سوچ لیا کہ جانا ہی نہیں ہے، کوہ کے ساتھ مری کون جائے گا. دفتر سے 2 ہفتے کی چھٹی لی تھی، وہ میں نے کینسل کروائی اور دفتر جانا شروع کر دیا. آپ لوگ ساتھ تو رہتے ہیں؟ جی ہاں. جس بیڈ پہ خاتون محترم لیٹتی ہیں وہ 5 فٹ چوڑا اور 7 فٹ لمبا ہے. ان کے خاتون محترم کے لیٹنے کے بعد 9 انچی جگہ بچ جاتی ہے. اب اس 9 انچی جگہ میں یہ خاکسار بغیر ہلے جلے سالوں سے سو رہا ہے کہ سانس لینا بھی دوبھر ہوتا ہے. رائٹ ہینڈ پر اگر کروٹ لوں تو 4 فٹ بستر سے نیچے دب، اور اگر لیفٹ کو کروٹ لوں تو تشدد شروع ہو جاتا ہے. میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ بیگم پہ کوئی دوست وغیرہ ہیں؟ بیگم کا شوہر نہیں ہے تو دوست کہاں سے ہوگا؟ آپ بات مانیں گے میری ایک؟ جی. تھوڑے دنوں کے لیے باہر چلے جائیں. نہیں روتے مرد، نہیں روتے. بری بات نہیں روتے. بہادر ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہیں باہر چلے جائیں، وہ دوسرے کمرے میں نہیں جانے دیتی. اتنی شکی ہے، باہر کیسے جانے دے گی؟ انور مقصود صاحب بلا ہے، بلا. اب بیگم کو بلا تو مت کہیں. اگر کوئی برا لفظ آپ کو یاد ہے تو آپ فرما دیجئے. اور تو سب بلائیں ختم ہوئی، ایک شریک حیات باقی ہے. دراصل بھائی یہ رشتہ بہت نازک ہے. ابے تم نے ان کی پنڈلی نہیں دیکھی، تمہاری نکل جائیں گی چیخیں. تم کہہ رہے ہو کہ یہ رشتہ نازک ہے. آپ نے پنڈلی دیکھی؟ سرسری سی جھلک دیکھی تھی. میری بات مانے، آپ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں. ابے کیسی بات کر رہے ہو؟ جب میں نے ان کو نہیں دیکھا تو میں یہ کیسے اجازت دوں گا کہ کوئی اور ان کو دیکھے؟ ابھی 4 سال پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا. روئے مت، روئے مت. کیا الزام لگایا؟ 4 سال پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا. کہنے لگی سنیے میں امید سے ہوں. میں نے کہا خدا کے واسطے میرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے، آپ کیوں مجھ پہ الزام لگا کے مجھے بدنام کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر نے چیک کیا، کہنے لگے لے جائیں، کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے وزن سے ان کے پیر بھاری ہیں. شادی سے پہلے آپ نے بیگم کو دیکھا تھا؟ شادی سے کے بعد نہیں دیکھا تو شادی سے پہلے کہاں سے دیکھ لیتے؟ تو آپ کے والدین نے تو دیکھا ہوگا نا. اصل میں میرے جو سسر تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے. ایک دن میرے سسر نے میرے والد صاحب سے کہا، کہنے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے. والد صاحب نے بھر لی حامی. 4 دن کے بعد ہو گیا نکاح. نکاح کے بعد ہم نے ان کو بٹھایا اپنے ایک دوست کی فوکس ویگن میں اور ہم دولہا بنے آگے بیٹھے. دوست ہمارا ڈرائیو کر آپ رہا پیچھے تھا. ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہوں؟ جگہ ہی نہیں تھی. وہ جب بیٹھی پچھلی سیٹ پہ تو بھر گئی تھی ساری سیٹ. اب جناب ہمارا دوست بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ صحرا باندھے بیٹھے ہیں. ناظم آباد کے پاس جب پہنچے تو پیچھے سے بیگم کی آواز آئی، اے ہے دھواں نکل رہا ہے. ہمارے دوست نے گاڑی روکی اور دیکھنے لگے کہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے.
اب ہوا یہ کہ فوکس ویگن کی جو بیٹری ہے وہ پچھلی سیٹ کے نیچے ہوتی ہے. بیگم صاحبہ کے وزن سے وہ جو سیٹ تھی اس میں جو اسپرنگز نکلے ہوئے تھے ان کو وہ ٹچ ہوئے بیٹری کے ٹرمینل سے اور اس میں لگ گئی آگ. ہمارا دوست اتر کے گاڑی کی آگ بجھانے لگا اور ہم بیگم کے غرارے کی آگ بجھانے میں لگ گئے. یوں لگ رہا تھا جیسے قرۃ العین حیدر کا ناول پڑھ رہے ہیں، آگ کا دریا. داستان غمگین بھی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں ایک لطف بھی ہے. آپ کو لطف ہوگا. چلے اشتہار دیکھتے ہیں پھر گفتگو جاری ہوگی. آپ اشتہار دیکھیں. جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. ہم قصہ سنا رہے تھے شادی کا آپ کو، آگ لگنے کا سنا رہے کہ تھے. آگ لگنے کا سارا غصہ انہوں نے ہمارے دوست پر اتار دیا. ہمارے دوست کو بھی آ گیا غصہ. اس نے رکشہ کو آواز دی، رکشہ پکڑی اور رکشہ میں بیٹھ کے چلا گیا. بڑی مشکل سے ہم گاڑی کو کسی نہ کسی طرح گھر لے کر پہنچے. تو بتائیے، گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے کار کی فرمائش کر دی. شادی سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ شادی سے پہلے ہمیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، نوکری بھی معقول تھی. ارے پڑھنے کا شوق اگر آپ کو ہے تو یہ شوق تو آپ جاری رکھ سکتے. دیکھیے، جس زمانے میں ہمیں یہ شوق تھا اس زمانے میں فیض اور فراز کی کتابیں پتلی پتلی ہوتی تھیں. جب بیگم اٹھا کے مارتی تھی تو یقین جانیے خفیف سی چوٹ لگتی تھی. اب تو آ گئی ہیں کلیات فیض، کلیات فراز، کلیات قابل، 3 شعر کی ایک کتاب. اگر اب انہوں نے غصے میں وہ 3 شعر کی کتاب اٹھا کر ماری تو ہمارا کیا حشر ہوگا. اس لیے پڑھنے کا شوق ختم کر دیا ہے. اب آپ بتائیں، آپ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ سچ سچ بتاؤں، بتائیے. مجھے مرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہوتا. ان ادر ورڈز آپ مجھے بے غیرت کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے بے غیرت نہیں کہا آپ کو. نہیں میں نے آئی ایم سوری، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. اگر نہیں میں معافی مانگتا ہوں. کوئی بات، میں آپ سے معافی مانگتا میں ہوں. قسم کھاتا ہوں مجھے برا نہیں لگا. انور مقصود صاحب، آپ نے مجھے بے غیرت سمجھا، مجھے برا نہیں لگا. کیونکہ میرے سارے دوست بھی مجھے کہتے ہیں بہت ہی بے غیرت ہے بھائی تو. کہتے ہیں ابے مرد بن مرد. تو آپ نے کیا کہا؟ ارے بھائی، میں نے کہا کہ جو میں پہلے سے ہوں وہ بننے کی خواہش کچھ عجیب سی لگتی ہے. میں نے بہت محبت سے کئی دفعہ اپنی بیگم کو سمجھایا کہ بیگم، مردوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. انہوں نے اتنی زور سے پکڑ کے میری کلائی موڑی کہ میرے حقوق دور جا گرے. چلے پروگرام ختم ہونے میں چند منٹ رہ گئے، کچھ اور بات کرتے ہیں. آپ میرا مسئلہ سمجھ گئے ہیں نا؟ جی بالکل. تو پھر بتائیے انور مقصود صاحب کہ میں اس کے علاوہ اور کیا بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ مسئلے کا حل آپ خود نکال لیں. میرا خیال ہے اگر مسئلے کا حل آپ کچھ نکالنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا. ایک کام کریں. جی فرمائیے. آپ کسی طرح ایک دفعہ میری بیگم سے مل لیں. میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کرتا، مگر میں 15 سال کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ریکارڈنگ کے فوراً بعد ہی آپ چلے جائیں گے. اب دیکھیے نا، آپ کی بیگم آج کل تو فٹ بال دیکھ رہی ہوں گی، ورلڈ کپ آ رہا ہے. مسلسل فٹ بال دیکھ رہی ہیں اور ریپیٹ بھی دیکھتی ہیں، یعنی ریپیٹ میں بھی سارے میچز. فٹ بال بہت پسند ہے ان کو. اب پتہ نہیں فٹ بال پسند ہے یا فٹ بال جو کھیلتے ہیں نیکروں میں وہ پسند ہے. تو آپ بھی ایک دن نیکر اور ٹی شرٹ پہن کے گھر میں جائیں، کیا پتہ ماحول چینج ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ یقین جانیے میں نے ایک دن سفید نیکر اور گرین کلر کی شرٹ پہن کے یوں کر کے اندر گیا تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی تم گانا کے لگ رہے ہو، دور بیٹھو. چلیں پروگرام کے بعد میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا. بہت شکریہ. یہ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ جا کے بات کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی کروں گا. موضوع کیا ہوگا؟ میں آپ کی بیگم سے کہوں گا کہ آپ کے میاں سے میری طویل ملاقات ہوئی اور میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کے میاں آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں. کبھی آپ نے سیدھے گال پر الٹے ہاتھ کا تماچ کھایا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا.
تو پھر آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں جانے کے لیے؟ بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا کیوں پٹوں. میں بیزار آ چکا ہوں اکیلے پٹ پٹ کے. میں چاہتا ہوں کہ جب میری کٹ لگ رہی ہو تو میرے ساتھ آپ کی بھی کٹ لگے. مگر میں نے کیا کیا ہے؟ تو بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب پرابلم ہے. ایسا بے غیرت آدمی بھی نہیں دیکھا میں نے. مجھے برا نہیں لگا. اجازت دیجیے. میرے دوست بھی کہتے ہیں بڑا بے غیرت ہے بھائی تو، بہت بے غیرت ہے. مجھے برا نہیں لگتا. آپ کہیے کہیے مجھے بے غیرت کہیے. شادی کو 35 برس ہو گئے اور پنڈی دیکھ کے چیخ مار دی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.